دانیہ قرآن اکیڈمی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے۔ ہاں جی، تو آغاز کرتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کا دعاؤں کے ساتھ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما وعملا، رب زدنا علما وعملا، رب زدنا علما وعملا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ کراما، کاف کے نیچے زیر ہے، کاف کو ہم نے باریک کرنا ہے کی کر کے۔ رو کے اوپر زبر ہے، رو کے اوپر زبر یا پیش ہو تو رو موٹی ہوتی ہے، اب ہم نے رو کو موٹا کرنا ہے۔ اس کے آگے الف ہے، الف ہمیشہ الف جو ہے وہ ماد والا حرف ہے۔ الف سے ماد والا حرف جو ہے اس پہ ماد کا قاعدہ کب جاری ہوتا ہے؟ جب الف سے پہلے زبر آ جائے، ٹھیک ہے؟ الف سے پہلے زبر آ جائے تو اس کو ایک الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے۔ اب رو کو اب ہم نے الف کے ساتھ ملاتے ہوئے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے اور سار رو کو موٹا بھی کرنا ہے۔ رو الف زبر رو، کی رو۔ ہاں جی، اب میم کے اوپر آ گئی تنوین، دو زبر دو زیر یا دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین کو جب بھی ہم نے پڑھنا ہے اس کو پڑھنے سے پہلے اگلے حرف کو دیکھتے ہیں۔ اب اگلا حرف جب ہم نے دیکھا ہے وہ ہے کاف، ٹھیک ہے؟ اگلے حرف کو کیوں دیکھنا ہے؟ کیونکہ کاف جو ہے یہ حروف ہلکی میں سے نہیں ہے۔ تنوین کے بعد اگر حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے پھر تنوین پہ غنہ نہیں کرتے، اگر حروف ہلکی میں سے کوئی حرف نہیں آتا پھر تنوین پہ غنہ کرتے ہیں۔ اب جب آگے دیکھا ہے، آگے کاف ہے، اب کاف حروف ہلکی میں سے نہیں ہے، اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ تنوین پہ غنہ کر دینا ہے، وہ بھی کون سا؟ اخفا کا۔ اخفا کا غنہ کرنا ہے۔ اب ہم نے اخفا کس کو کہتے ہیں؟ کہ اظہار کا غنہ نہ ہو۔ اظہار ہوتا ہے من، زبان کو بالکل اوپر تالوں کے ساتھ دبا دینا۔ ماؤ، ماؤ ہم نے کرنا ہے اخفا کا غنہ۔ یہاں پہ جو زبان ہوتی ہے نا وہ درمیان میں رہ جاتی ہے، وہ اس کے ساتھ بالکل جمتی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کراما، میم دو زبر ماؤ، کراما۔ ہاں جی، آگے کاف کے اوپر پھر زبر ہے، آگے الف۔ الف جو ہے مدہ والا حرف ہے، الف سے پہلے زبر آئے تو پھر اس پہ مد کا قاعدہ جاری ہو جاتا ہے۔ اب الف سے پہلے کاف پہ زبر آ گئی ہے، اب ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ کاف الف زبر کا، اس کو لمبا کر دیا، کا، ٹھیک ہو گیا؟ آگے تا کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے۔ با کو یا ساکن کے ساتھ ملا دینا ہے کیونکہ یا کے اوپر کیا آ گئی؟ جزم، یا ساکن ہو گیا، تو یا ساکن سے پہلے جب زیر ہوگا تو پھر یا ساکن پہ مد کا قاعدہ جاری ہو جاتا ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ با یا زیر بی، کاتبی، نون کے اوپر زبر ہے، کاتبینا، کاتبینا۔ ہاں جی، اب آگے جو گول دائرہ ہے یہاں پہ ہم نے کرنا ہے وقف۔ وقف کی صورت میں اس کی جو زبر ہے نون کی، اگر یعنی نون کے اوپر یا کسی حرف کے اوپر بھی زبر لگی ہو، زیر لگی ہو، پیش ہو، یعنی کہ حرکت ہو تو اس حرکت کو ہٹا دیتے ہیں۔ اب اپنے نون کی جو حرکت زبر ہے اس کو ہٹا دینا ہے، نون ساکن کرنا ہے اس وقف کی وجہ سے، تو کیسے پڑھنا ہے؟ کاتبین، کاتبین۔ ہاں جی، اب عین ساکن ہے، اب ہم نے عین ساکن کے ساتھ اس یا کو ملانا ہے، یا عین،
زبر یا، لام کے اوپر زبر ہے، یا لا، یا لا. ہاں جی میم کے اوپر پیش آگے کیا آگے واؤ ساکن. اب واؤ جو ہوتا ہے یہ حروف مدہ میں سے ایک حرف ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو واؤ ساکن سے پہلے پیش ہوتی ہے نا جب، تب اس پہ مد کا قاعدہ جاری ہوتا ہے. اب واؤ ساکن سے پہلے پیش آ گئی میم پہ، اب ہم نے اس پہ مد کا قاعدہ جاری کرنا ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ میم واؤ پیش مو، یا لامو، نون کے اوپر زبر ہے، یا لامونا، یا لامونا. ہاں جی اب یہاں پہ الف ہے، الف سے پہلے زبر آ گئی، اب الف پہ مد کا قاعدہ جاری ہو جائے گا. میم الف زبر ما. ہاں جی آگے دیکھیں یہ تا کے اوپر زبر ہے، فا پھر ساکن ہے، اب ہم نے تا کو فا ساکن کے ساتھ ملانا ہے. تا فا زبر تف، عین کے اوپر زبر لگی ہوئی ہے، تف آ. اب دیکھیں لام کے اوپر پیش ہے، لام ہے واؤ ساکن سے پہلے والا حرف. اب واؤ ساکن سے پہلے اگر پیش آ جاتی ہے تو پھر واؤ ساکن پہ مد کا قاعدہ جاری ہوتا ہے. کیسے ہوگا؟ لام واؤ پیش لو، تفعلو، نون کے اوپر زبر ہے، تفعلون، ما تفعلون. اب اس وقف کی صورت میں اس نون کی جو حرکت ہے وہ ہم نے گرا دینی ہے، اس کو نون کو ساکن کر دینا ہے. آگے وقف ما تفعلون، یعلمون ما تفعلون.